بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین خبریں۔ آج ایک انتہائی دردناک قسم کا ایک انٹرویو آیا ہے۔ انٹرویو جو دینے والے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ تو اچھا نہیں ہے۔ ماضی میں وہ کافی ان کے ساتھ جو کچھ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں وہ بالکل درست ہوگا، اور وہ ایک دلی نواز سیاستدان کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور وہ اس خاندان سے ان کا تعلق ہے جنہوں نے مقبوضہ وادی بلکہ پاکستان، مقبوضہ وادی اور مقبوضہ وادی کے رہنے والے مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا تھا۔ اس خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ فاروق عبداللہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ فاروق عبداللہ کا ایک انٹرویو انہوں نے دیا ہے، اور اس انٹرویو میں کافی دردناک باتیں کی ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ واقعتاً ان کا ضمیر جو ہے وہ جاگ گیا ہے، اور اس وجہ سے جاگا ہے کہ جو کچھ اس وقت انڈیا میں ہو رہا ہے اور مقبوضہ وادی میں ہو رہا ہے، وہ کوئی بہت ہی شق القلب آدمی ہوگا جس کا دل موم نہ ہو۔ تو فاروق عبداللہ نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے۔ فاروق عبداللہ سے واقف ہیں کہ وہ مقبوضہ وادی کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور شیخ عبداللہ خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا بیٹا جو ہے عمر عبداللہ وہ رہ چکا ہے، اور اہم خاص طور پہ ان کا ساری کی ساری پالیٹکس جو ہے کشمیری ہونے کے باوجود وہ دلی نواز پالیٹکس رہی ہے، اور دلی اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے خاص اعلی کار کے طور پہ ان کو جانا جاتا ہے۔ لیکن اب جو کچھ مقبوضہ وادی میں ہو رہا ہے وہ رونگٹیں کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس کی سزا جو ہے ادروائز بھی جو کچھ انڈیا میں اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ شاید ہی کوئی باضمیر انسان جو ہے وہ خاموش رہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانوی ارکان پارلیمان آوازیں اٹھا رہے ہیں، امریکی ایوان اقتدار جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں اٹھا رہی ہیں۔ تو فاروق عبداللہ نے کیا کہا، پہلے تو وہ ذرا سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرعون جو ہے اس نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا بنی اسرائیل پہ جتنا ظلم اور جتنی زیادتی اس وقت مقبوضہ وادی میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور مودی سرکار نے، انڈین سرکار نے جتنا ظلم اور جو بربریت پھیلائی ہے وہ اس بربریت سے کہیں زیادہ ہے جو فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کی تھی، یعنی کہ فرعون کا بھی وہ کہتے ہیں اس کو بھی بھول جانا چاہیے۔ تو یہ معاملہ ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ جی اللہ تعالیٰ ایک موسیٰ پیدا کریں اس قوم سے، اور انہوں نے کہا کہ وہ پیدا ہوگا، وہ دن دور نہیں ہے، کیونکہ اس وقت مودی سرکار کے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی ظلم و ستم تھے اس کے نتیجے میں مقبوضہ وادی کے ہر گھر سے خوف جو ہے وہ مٹ چکا ہے۔ ہر نوجوان کے ذہن سے موت کا خوف وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب کوئی امکان نہیں ہے کہ واپسی کا سفر ہو۔ اب یہ تباہی کا سفر ہے، اور اس تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس میں جلے گی مودی سرکار، اور انڈیا جلے گا، اور اس میں ہندوتا جلے گا۔ یہ ہے ان کی آوازیں۔ اب ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور انڈیا کے اس ظلم و ستم کی وجہ سے بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اور وہ یہ ہو رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، اور یہ صرف مقبوضہ وادی تک نہیں رہا بلکہ اب یہ پورے ہندوستان میں پھیل چکا ہے۔ بی جے پی کا ایک 3 روزہ سرکاری طور پہ کہنا چاہیے حکمراں جماعت ہے کہ ایک اجتماع ہوتا ہے 3 روزہ، اور اس اجتماع میں مسلمانوں کے قتل عام پہ لوگوں کو بھرتی کرنے کا کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 100 اگر ہمیں انتہا پسند ہندو مل جائیں تو 2 لاکھ مسلمان آرام سے قتل ہو سکتے ہیں، اور اسی تناسب سے وہ کہتے ہیں ہر 100 نوجوان چاہیے جو 2 لاکھ مسلمانوں کو مارتا جائے، اور اس طریقے سے ہم ان کی نسل ختم کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ایک آواز اٹھی ہے، اور یہ آواز وہاں سے یہ باقاعدہ طور پہ اب سرکاری سرپرستی اس کو حاصل ہو گئی۔ حکمراں جماعت ہے، سرکاری سرپرستی یقیناً ہو گئی۔ یہ شمالی شہر ہے ہریدوار، بی جے پی کا 3 روزہ اجتماع، اور مسلمانوں کے قتل عام کے لیے میں نے بتا دیا، اور ان کا ہے کہ جی 2 ملین مسلمانوں کو ہم ابتدائی طور پہ قتل کریں گے، اور باقی خود بخود ہی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد۔ یہ سنانتھا دھرما کا وہ کہتے ہیں جی کہ اسی صورت میں تحفظ ہو سکتا ہے،
اور یہ صرف یہیں تک نہیں ہے، مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اب چرچوں پہ بھی حملہ ہو رہا ہے، اور اب 160 سالہ پرانے چرچ پہ حملہ کیا گیا، اور اس حملے میں جو ہے وہ زبردستی عیسائیوں کو بھی ہندو بنایا جا رہا ہے، مذہب کی تبدیلی کا یہ ایک تحریک چل پڑی ہے۔ تو یہ اس وقت کی وہاں کی صورتحال ہے۔ اس کا پھر بنگلہ دیش پہ اثر ہوا، پھر اب مالدیپ میں بھی جو سابق صدر ہیں وہ ان مظاہروں کی قیادت کر رہے ہیں جو انڈیا مالدیپ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے انڈیا کا بوریا بستر گول ہونا چاہیے اور انڈینز کو یہاں سے نکالیں، یہ ہندوستانیوں کو یہاں سے نکال لیں، ان کا عمل دخل مالدیپ میں نہیں ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں یہی سلسلہ چل رہا ہے، نیپال میں بھی انڈیا کے خلاف یہی نفرت چل رہی ہے، اور حالانکہ نیپال ہندو ملک ہے لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ سری لنکا، بھوٹان، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دوسری جانب ایک اور کام بھی ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس وقت، اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے ان کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور اس سے کوئی بچا نہیں سکتا کوئی بھی۔ 2021 جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انڈیا کے مسلسل زوال کا شکار رہا ہے، مسلسل زوال کا، اور اس میں بہت سارے ایسے ایونٹ ہوئے کہ جس سے یہ کہنا چاہیے کہ جو انڈیا ہے وہ اپنے ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ خالصتان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، ریفرینڈم برطانیہ میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، کینیڈا میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ انڈین گورنمنٹ نے بھرپور اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا کہ یہ نہ ہونے پائے، لیکن برطانیہ، کینیڈا، یورپ، فرانس، ہر جگہ پہ وہ جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد جاتے جاتے آپ کو پتہ ہے بپن راوت جو ہے وہ فارغ ہو گیا، ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا، اور اہم ترین جو سپریم کمانڈر تھا، کبھی نہیں ہوتا سپریم کمانڈر، وہ مارا گیا ان کا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب آتے ہیں وہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور اللہ کی لاٹھی بے آواز کس طریقے سے۔ اومیکرون آیا، پہلے تو دوسرے کرونا نے بھرمار کی، اور بھارت دنیا کا خطرناک ترین ملک رہا ہے 2021 میں، جہاں پہ سب سے زیادہ تباہی مچی۔ ایک دن میں 4 لاکھ پازیٹیو کیس آیا، اور بھارت کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو کے رہ گیا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور وہ کیا کہتے ہیں جہاں پہ ڈیڈ باڈیز کو جلایا جاتا ہے وہاں کوئی جگہ نہیں تھی، قبرستانوں میں کوئی جگہ نہیں تھی، دریاؤں میں اور وہاں پہ گلیوں میں لاشیں نظر آ رہی تھیں، اور لوگ بھاگ رہے تھے، اور کوئی دفنانے والا نہیں تھا، کوئی جلانے والا نہیں تھا۔ یہ ہے وہاں کی صورتحال، اور یہ 21 میں رہی۔ اب اومیکرون، معیشت کا ستیاناش ہو گیا، اور یہ بی جے پی سرکار کیا کرتی رہی، وہ صرف وہاں پہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی رہی۔ اب آ گیا ہے اومیکرون جاتے جاتے۔ اب اومیکرون تمام ان ملکوں کو اس نے اب تک نرغے میں ہیں جو کہ اپنے آپ کو بہت فن خواں سمجھتے ہیں، اور یہ صورتحال، خوف کا عالم یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ پہ پابندیاں لگا دیں، کینیڈا پہ لگا دیں، جرمنی میں لگا دیں، اور یورپین جو ہیں ملک جو ہیں وہ اس وقت شدید، مغربی ملک شدید جو ہیں اس کی لپیٹ میں ہیں۔ یہ جنوبی افریقہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن اور یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ پاکستان اللہ کا شکر ہے محفوظ ہے۔ اب دوسرا جو ان ملکوں کے علاوہ باقی جو سب سے زیادہ پھیلنے والا ملک وہ اب انڈیا ہوتا جا رہا ہے، اور انڈیا میں یہ جو عذاب ہے وہ نازل ہو رہا ہے، اور اس میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ تقریباً 12 ریاستوں سے زیادہ، انڈیا کے 12 صوبوں سے زیادہ اس وقت اومیکرون کا غلبہ ہے، اور اومیکرون کے نرغے میں ہے، اور وہاں پہ وہ تباہی پھیلانا شروع کر دی ہے، کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اتر پردیش میں رات کا کرفیو سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تقریبات پہ پابندی لگ گئی، ماسک اور ہر آنے والے فرد کا کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ ایئرپورٹس ہوں، ریلوے ہو، بس اڈے ہوں، ایون ریلوے اور بس اڈوں پہ بھی ہدایت ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی بھی کورونا کے بغیر، ٹیسٹ کے بغیر نہ آئے۔ مدھیہ پردیش میں بھی رات کا کرفیو شروع ہو چکا ہے، وہاں پہ پابندیاں لگ چکی ہیں، اور مہاراشٹر، دہلی، تلنگانہ، تامل ناڈو، کرناٹکا، گجرات، کیرالا، راجستھان، ہریانہ، اڑیسہ، بنگال، آندھرا پردیش، چندی گڑھ، لداخ، اتراکھنڈ جو ہے یہاں پہ بھی مسلسل جو ہے وہ اومیکرون پھیل رہا ہے، ان ریاستوں میں پھیلتا جا رہا ہے،
اور مسلسل تباہی پھیلا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ چل نکلا ہے انڈیا میں، اور نیا سال جو ہے وہ تو ابھی جب آئے گا سو آئے گا، لیکن جو پچھلا سال اور جاتے جاتے جو دن ہیں ابھی اس میں پڑے ہیں 5-7 دن، لیکن سلسلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک خوف کی علامت ہے۔ اس کے باوجود مقبوضہ وادی ہو، کچھ بھی ہو، تمام جگہوں پہ اب وہاں پہ منارٹیز کا وہ جو ہے قبرستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک اچھی بات اس میں یہ ہوئی ہے، اور وہ اچھی بات اس لیے ہوئی ہے کہ اس نے عیسائیوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور یہ مسیحی برادری کو بھی معاف نہیں کر رہے، ان کے چرچ، ان کے گھروں کو بھی جلانا شروع کر دیا ہے، ان کے مذہب کو بھی زبردستی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے روہنگیا میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اور ان کی فوج نے کیا تھا، اسی طریقے سے اب یہ سلسلہ بھی ہے۔ لیکن یہ جو بات کی گئی ہے بی جے پی یہ سرکاری سطح پہ مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی بات، اور 100 ہندو جو ہیں وہ 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کرے، تو یہ سلسلہ جو ہے اس کا اب بظاہر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ہندوستان میں اچھی آوازیں بھی ہیں، ان کا ضرور ذکر کرنا چاہیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، لیکن ان اچھی آوازوں کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان اچھی آوازوں کے اٹھنے کے باوجود۔ اور اگر یہ سلسلہ ہوتا رہا تو ایک تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اب پڑوسی ملک جو ہیں ہندوستان کے وہ بھی ایک خوف محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس خوف کے ساتھ ساتھ ایک نفرت اور ایک یونٹی بھی پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور اب اس ریجن کے مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، اور وہ پریشر بھی آ رہا ہے باوجود کوشش کے۔ حسینہ ماجد کی گورنمنٹ ہے بنگلہ دیش میں، لیکن ابھی اس کے تعلقات انڈیا کے ساتھ سرد مہری کا شکار ہیں، اور انٹرنل پریشر جو ہے وہ بھی اس کا ایک ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ ہندوستان اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے، پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے، پاکستان کی وہاں پہ کیا کہنا چاہیے فیور کی جاتی ہے، وہاں پہ جلوس نکلتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اور لوگ باہر نکلتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو یہ جو پبلک پریشر ہے اس کے سامنے میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت انڈیا میں۔ البتہ اچھی بات جو میں بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ اب برطانیہ، امریکہ، یورپ، فرانس، ان ملکوں سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور باقاعدہ طور پہ اٹھ رہی ہیں۔ اور حالیہ میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ 28 ارکان پارلیمان نے خط لکھا، اور خط میں انڈین ہائی کمشنر کو خط لکھا اور اس سے جواب طلبی کی ہے۔ تو بہرحال انتظار کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے انڈیا کا مستقبل، حال اور مستقبل، اور انڈیا اس وقت کس طرف جا رہا ہے یہ سوچنے کی زیادہ بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔